بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک اہم ترین خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر چکا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پی ڈی ایم کے لیے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ بات چیت چل رہی تھی، یہ تنازع شروع ہوا 3 مارچ سے، یہ سلسلہ شروع ہوا اور آخری جو مارکہ ہوا وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، جس میں پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو بھی ہروا دیا گیا اور حیدری صاحب کو بھی ہروا دیا گیا۔ 7 ووٹ تھے، 7 + 1 8 ووٹ تھے، اور وہی 8 ووٹ جو تھے وہ گیلانی صاحب کے جب باری آئی تو ریجیکٹ ان کے نام پہ مہر لگا دی گئی، اور جب حیدری صاحب کی باری آئی تو وہ ووٹ جو ہیں 2 ووٹ ان میں حیدری صاحب کو واپس آ گئے، 6 ووٹ چلے گئے مرزا افریدی ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی کو۔ تو اس طریقے سے یہ لڑائی شروع ہوئی۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پہ واضح طور پہ الزام عائد کرتی رہی کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، مسلم لیگ نواز نے کیا ہے، انہوں نے ہی گیلانی صاحب کو ہروایا اور انہوں نے ہی حیدری صاحب کو ہروایا۔ اور جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا، چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین حیدری صاحب کا ہوگا۔ جب نہ چیئرمین بنا نہ ڈپٹی چیئرمین بنا اور دونوں سیٹیں لے گئی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی انکار کر دیا کہ اب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو نہیں مل سکتا۔ بہت کوششیں کی جاتی رہیں، منت ترلے کیے گئے، مذاکرات ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب مصالحتی فارمولہ لے کے گئے، مصالحت کروانے کی کوشش کی گئی، درمیانی راستے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے بلاول بھٹو کے خلاف ٹویٹ کروائے گئے، بھٹو خاندان کے خلاف باتیں کروائی گئیں، اور اس کے بعد بلاول بھٹو بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھی مریم صفدر صاحبہ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ شب یعنی 24 گھنٹے پہلے کوئی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی، اور وہ امید تھی کہ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہ وہ پی ڈی ایم جو مریم صفدر صاحبہ ہیں ان کی جو نیب پہ پیشی ہے اس پہ پیپلز پارٹی بھی جائے گی اور سولیڈیرٹی شو کرے گی۔ اس وقت قمر زمان قاہرہ جب اناؤنس کر رہے تھے، اس وقت مذاکرات چل رہے تھے مسلم لیگ نواز کے، مریم صفدر صاحبہ کے اور ان کی ٹیم کے، وہ بھی بیک ڈور چینل پہ رابطے میں تھے اور مکا کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ پوری جماعت جائے گی، پورا پی ڈی ایم جائے گا، لاکھوں لوگ جائیں گے، تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ رات گئے، رات کے اندھیرے میں مریم صفدر صاحبہ کا نوٹس ہو گیا واپس، اور ان کی پیشی منسوخ کر دی گئی۔ نیب نے وجہ بتائی کرونا کی، حالانکہ کرونا کی وجہ نہیں تھی، اور اس لیے معاملات کچھ اور تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی جب پیپلز پارٹی کو اندازہ ہوا کہ مریم صفدر صاحبہ اور شریف فیملی دوبارہ مکا کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، بیک ڈور چینل پہ رابطے میں ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان پہ بھروسہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب کیا چل رہا تھا؟ دوسری جانب یہ چل رہا تھا کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے مصالحتی فارمولہ اور مصالحت کروانے کی کوشش مریم صفدر صاحبہ کر رہی تھیں، اور زرداری صاحب کے درمیان رابطہ ہو رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ اپوزیشن لیڈر کا جو معاملہ ہے یہ مسلم لیگ نواز کو مل جائے۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کیا کر رہی تھی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا کہ مریم صفدر صاحبہ کے معاملات چل رہے ہیں اور ان کی نیب میں پیشی جو ہے وہ واپس ہونے والی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے غفور حیدری صاحب کو اور مولانا اسد کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ مین پاور لے کے جائیں نیب کے سامنے، نیب ہیڈ کوارٹر لاہور میں۔ تو ان کے لیے بھی یہ رات جو خبر تھی وہ ایک کیا کہنا چاہیے اسکائی لیب کی طرح گری تھی، اور ان کے لیے بھی دھماکہ خیز مواد تھا یہ کہ یہ کیا ہو گیا۔ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ، نہ قاہرہ صاحب کو پتہ، نہ پیپلز پارٹی کو پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ، اور بیچ میں یہ چیزیں ہو گئیں۔ لہٰذا مولانا بھی تھوڑے سے نروس ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے درمیان رابطے شابطے ہوئے، پیپلز پارٹی، زرداری صاحب، بلاول، مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہی کرنا تھا تو پھر ہمیں کیوں
ताने दिए जा रहे थे। लिहाजा ये रात गए, मामलात हुए ख़त्म और उसके बाद दौड़ धूप शुरू हो गई। इधर पीपल्स पार्टी को पता चला कि मुस्लिम लीग नवाज़ तो अपने नंबर्स पूरे कर रही है और नंबर्स पूरे करने के चक्कर में वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हथिया रही है। उधर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलानी साहब की पिटीशन खारिज कर दी कि ये अब चेयरमैन सेनेट नहीं हो सकते, अदालत इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं करेगी क्योंकि ये पार्लियामान का अंदरूनी मामला है, आर्टिकल 69। अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, कब होगा फ़ैसला कब नहीं होगा, ये एक लंबा प्रोसीजर है। और वहाँ से भी जो आइनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट हो चुके हैं। वो जो 7 वोट थे जिन पे मोहर लगी थी, नाम पे मोहर लगी थी, वो वैलिड नहीं हो सकते। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर भी ले तब भी वैलिड नहीं हो सकते, इसलिए कि वो निशान ज़दा वोट थे। जो वोट की जो सिक्रेसी है वो ख़त्म हो गई। जिसने भी लगाए ये उसने बताने के लिए लगाए कि ये मेरे वोटों की निशानी है बैलेट पेपर की। उसके बाद ये हुआ ये कि जरदारी साहब ने फिर टास्क, ज़ाहिर है जरदारी साहब फिर एक्टिव हो गए और वो ऐसे एक्टिव हुए कि उन्होंने रातों रात ये काम किया और चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए यूसुफ गिलानी साहब को नामज़द किया और उस पर दस्तखत करवाना शुरू कर दिए। और न सिर्फ दस्तखत करवाना शुरू कर दिए, PDM की छोटी जमातों ने भी ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी के हक़ में, गिलानी साहब के हक़ में। और उधर रह गई सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसलिए थे कि उन्होंने बता दिया था जरदारी साहब को कि आप अपने नंबर्स पूरे कर लें, मैं ज़रा इनके साथ फ़िक्स हो जाता हूँ तो ताकि मामला चलता रहे, मैं ब्रिज के तौर पे काम करता रहूँ। इसी दौरान 4 सेनेटर और आ गए, उन्होंने आज़ाद ग्रुप बना लिया और उन्होंने भी पीपल्स पार्टी गिलानी साहब को सपोर्ट कर दिया। और इस तरीके से नंबर पूरे हो गए गिलानी साहब के और गिलानी साहब गए रिक्विजिशन जमा करवाने के लिए। अभी ये सोचा ही जा रहा था, मुस्लिम लीग नवाज़ भी प्लान कर रही थी और आज़म नज़ीर तारड़ के लिए उन्होंने भी कुछ वोट इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनके वोटों की तादाद 22 से ज़्यादा न बढ़ सकी और वो थे 17 वोट उनके अपने थे, 5 मौलाना फजलुर रहमान साहब के 22 और 2-3 और थे, जबकि वोट ज़्यादा चाहिए थे, यानी 26 से ऊपर वोट चाहिए थे। और अगली बात यह कि 26-26 बराबर भी हो जाएं, 26-26 बराबर भी हो जाएं, फिर ये क्लेम किया गया कि 26 ही उनके हैं, 26 ही उनके हैं, यानी कि नून के पास भी 26, पीपल्स पार्टी के पास भी 26, तो फिर चेयरमैन सेनेट का इख्तियार होता है कि वो फ़ैसला करता है कि किसका नोटिफिकेशन करना है। तो वहाँ पे भी सादिक संजरानी साहब बैठे थे और वो भी जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं गिलानी साहब के, यानी कि इन्हीं वज़ीर आज़म गिलानी जब होते थे ये इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट हैं। गिलानी साहब के वो स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं, SA to SAPM, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के पास होते थे, PM सेक्रेटेरिएट में बैठते थे। ये हैं वो सादिक संजरानी साहब। तो लिहाजा सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पे नोटिफिकेशन कर दिया और गिलानी साहब बन गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में। और वो पोजीशन संभाल ली है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन, गाड़ी भी मिलेगी, स्टाफ भी मिलेगा, चैम्बर भी मिलेगा, मराहत भी मिलेंगी और दबदबा तो है ही है और एक कदावर शख्सियत तो हैं। लिहाजा ये हो गया है जनाब मामला तय और अब शराजा बिखर गया है। मरियम सफदर साहबा के साथ क्यों हुआ ये सब कुछ? मरियम सफदर साहबा के साथ इसलिए हुआ कि नंबर 1 तो ये था कि उनके साथ कुछ चलने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए चलने के लिए तैयार नहीं कि वो चाहती हैं कि सब कुछ मिलिया मेट हो जाए, सिर्फ़ उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात मानी जाए और फसाद पैदा किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए, किसी किस्म की कोई रियायत ना सुनी जाए, बेशक मार्शल लॉ ही लग जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़, मैच्योर पॉलिटिकल लीडर ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो कहते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत जैसी है चलती रहे, पार्लिमान अपना काम करती रहे और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। लिहाजा छोटी जमातें भी मरियम सफदर साहबा का साथ छोड़ गई हैं। अब अगला ज़रा सीन सुनिए क्या होने जा रहा है। अगला सीन ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने
اپنی درخواست ضمانت دے دی ہے دوبارہ سے، اور ان کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت شروع ہو جائے گی۔ رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں ان کا زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے، وہ ان کا مقدمہ چل رہا ہے، ابھی تک انیشل سٹیج پہ ہے، تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ہے، لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں جب پیش ہوں گے تو وہ شہباز شریف صاحب کی درخواست ضمانت کی کس شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے بڑے ڈھیلے ڈھالے دلائل دیے تو پھر عدالت کے پاس ظاہر ہے کوئی باقی نہیں بچتا، ان کے پاس سکوپ بہت کم رہ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک بھی اندر رکھا جائے۔ پھر دوسرا شبہ وہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ جناب یہ تو اپنی ڈیلیں شیلیں سیٹ کر رہے ہیں، جب یہ ڈیلیں شیلیں سیٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس طرف رہیں، تو ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ تو ملنا چاہیے، لہٰذا وہ اپنا حق لے رہے ہیں۔ پی ڈی ایم میں شرازہ، پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرا یا پھر مسلم لیگ نون کا یا شریف فیملی کا؟ حسن اقبال صاحب آ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب آ چکے ہیں، اور اب مزید وہ کیا کہنا چاہیے ہوگی ایک دوسرے پہ دھواں دھار قسم کے الزامات۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، رات آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ جب نیب نے واپس لیا نوٹس، اس کے باوجود کہ مریم بی بی ضمانت کروا چکی تھیں، ان کو گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی نیب نے نوٹس واپس لیا اس کے بعد مریم بی بی نے باقاعدہ طور پہ میڈیا ٹاک کی، اور اس میں مریم صدر صاحبہ کتنی خوش تھیں یہ وہ آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ داماد یونین کی بھی بات ہوئی کہ داماد یونین بھی بن رہے ہیں، صفدر صاحب چیئرمین سیکرٹری ہیں، زرداری صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ کی رات کی جو خوشی تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا گیا، بڑے غور سے سنا گیا، آبزرو کیا گیا، اور زرداری صاحب نے اس کو ان نوٹس نہیں کیا۔ لہٰذا اب مسلم لیگ نواز ادھر، پیپلز پارٹی ادھر، شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے اور پی ڈی ایم کے فورم پہ ہی سیاست شروع ہوگی، لیکن نئے طریقے سے ہوگی، اور زرداری صاحب دوبارہ پھر پیپلز پارٹی دوبارہ پھر آ گئی ہے فرنٹ فٹ پہ اور ڈرائیونگ سیٹ پہ۔ اب ہونی ہے لیجسلیشن، لیکن اگین آخری بات میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو اب پولیٹیکلی فلیکسیبلٹی شو کرنی ہوگی۔ اگر انہوں نے پولیٹیکلی فلیکسیبلٹی شو نہ کی، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہوئی، پارلیمان کے اندر اہم ترین قانون سازی نہ ہوئی، تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتساب ہوتا رہے گا، عدالتیں اپنا کام کریں گی، نیب اپنا کام کرے گا، قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کریں گے۔ پارلیمان کا کام اہم ترین قانون سازی ہے، اس کا ٹاسک ہے، وہ اگر پورا نہیں کرتی تو پھر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔